اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور ہر طرح کی بڑائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رب نہیں اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 کی تلاوت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے۔ استقبال رمضان کے عنوان پر ان دو آیتوں کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح خطبے کے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ مہینہ، یہ ایک عظیم مہینہ ہے جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، تاکہ بندے جہنمیوں کے اعمال کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور جنت کے رغبت اور حصول میں کثرت سے نیکی کرنے میں سبقت کریں، اور اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو قبول کرتا ہے تاکہ بندے جنت میں داخل ہو سکیں۔ اسی طریقے سے سرکش شیاطین جو انسانوں کو بھٹکاتے اور بہکاتے ہیں، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور ان کو قید و بند اور پابند سلاسل کر دیتا ہے، تاکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو جادہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے گمراہ نہ کر سکیں، بھٹکا نہ سکیں۔ اتنی عظمت اور برکت کا مہینہ ہے کہ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینہ قبل یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما دے، اور جب وہ عبادت کر کے فارغ ہو جاتے اس مہینے میں تو 6 مہینہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو عبادتیں ہم نے اس مہینے کے اندر کی ہیں، اے اللہ تو اس کو شرف قبولیت سے نواز دے، ان عبادتوں کو اللہ رب العالمین تو قبول کر لے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ 2 لوگ صحابہ کرام میں سے ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور ایک شخص کا یا ایک صحابی کی شہادت پہلے واقع ہو گئی، اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے، اور دوسرے 1 سال ان کے بعد تک زندہ رہے۔ ایک صحابی کو خواب آیا کہ وہ شخص جو بعد میں مرا ہے یہ شہید کے مقابلے میں پہلے جنت گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے جب اس صحابی نے تذکرہ کیا کہ ایسا کیوں ہوا جبکہ وہ شہید ہوا تھا اور یہ طبعی موت مرا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجیہ بیان کی وہ یہی کی
اس کی وہ عبادتیں جو 1 سال کی لمبی مدت میں اس نے ادا کی ہیں، رمضان کا مہینہ جس میں اس نے عبادت کی ہے اللہ رب العالمین کی کو رضامند کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہید کے مقابلے میں 1 سال کی زندگی جو اس کو زیادہ ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا۔ یہ کتنی فضیلت ہے، آپ غور کیجیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ تمنا رکھی ہوگی کہ 2023 کا رمضان گزر گیا ایسے ہی کھیل کود میں، اب کی جو رمضان آنے والا ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ملک الموت نے دستک دے دی اور دنیا چھوڑ کر کے ان کو رخصت ہونا پڑا۔ یہ مہینہ ان کے مقدر میں اور ان کی تقدیر میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے انشاءاللہ یہ مہینہ چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں انشاءاللہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں عبادت کرنے کے لیے چن لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو انشاءاللہ یہ موقع نصیب فرمایا ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں اس کے استقبال کے لیے اور اس مہینے میں عبادت کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی آج کے اس خطبے کا موضوع اور عنوان ہے۔ آئیے اس آیت کی طرف لوٹتے ہیں جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ اب اس میں ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، یہ سب کے سب داخل ہیں، اور جنات بھی داخل ہیں، کیونکہ یہ شریعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الثقلین ہیں۔ جیسے آپ انسانوں کے نبی ہیں ویسے ہی آپ جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں جس طرح سے مومن مرد اور عورتیں داخل ہیں، عین اسی طریقے سے جنات بھی اس میں داخل ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے اس حکم میں انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی داخل ہیں۔ کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ امت محمدیہ کو خطاب ہے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں ایک بات غور کیجئے، حذاق مفسرین نے، طبری اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ شریعت کے احکامات، خاص کر کے اوامر، اس کو فقہ کے اصطلاح میں تکلیف سے تعبیر کیا جاتا ہے، تکلیف، اور اسی سے وہ بندہ جو عبادت کے لائق ہوتا ہے، یعنی عاقل بالغ، اس کو کہتے ہیں مکلف۔ کیا کہتے ہیں؟ مکلف۔ اور اسی سے قرآن مجید کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالتا، مکلف نہیں کرتا۔ 1 مہینے کا روزہ تھا، اور ہو سکتا ہے انسان کو یہ بھاری لگ جاتا، لوگ اس کو مشکل سمجھ لیتے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس کو مشکل مت سمجھو، تم ہی اکیلے نہیں ہو جو روزہ رکھ رہے ہو، تم سے قبل جتنی امتیں گزر چکی ہیں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ان کے اوپر فرض تھا۔ مصیبتیں جب عام ہوتی ہیں تو وہ ہلکی پڑ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں لکھنے والے نے لکھا، شاید ذوالقرنین کے جانب سکندر اعظم کے جانب منسوب یہ واقعہ ہے۔ کہا جب سکرات کے وقت میں وہ تھے تو ان کی ماں ان کے سرہانے بیٹھ کر کے رو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ماں روتی کیوں ہو؟ کہا بیٹے تمہاری مصیبت دیکھ کر کے۔ کہا ایک کام کرو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو محل کے دروازے کے اوپر یہ لکھ دینا کہ میرے بیٹے کی تعزیت میں وہی شخص آئے جس کو زندگی میں کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوئی ہو، وہی آئے گا۔ دروازے پہ، محل کے دروازے پہ یہ رقعہ لکھ کر کے چسپاں کر دیا گیا۔
جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے گھر میں کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا. ماں سمجھ گئی بیٹا کیوں ایسا کہہ رہا تھا، یعنی ہر آدمی مصیبت میں گرفتار ہے، تو اگر میرا بیٹا مر گیا تو یہ کون سی بڑی بات ہوئی. ماں کا غم کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا. کہ اس مصیبت میں صرف ہم اکیلے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ انسانی ذہن کو اپیل کر رہا ہے، اس کو بھاری نہ سمجھو. تم ہی اکیلے نہیں ہو جس پر اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. ہاں طریقہ مختلف تھا، مہینہ الگ تھا، روزہ رکھنے کا معاملہ الگ الگ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھی روزہ رکھا ہے. اچھا، اس سے ایک اور نقطہ سمجھ میں آتا ہے، جنت کے حصول کے لیے یہ عبادت ضروری ہے. ہمارے فلاح اور بہبود کے لیے روزہ کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے تو سابقہ کسی امت کو اللہ رب العالمین نے اس روزے سے چھوٹ نہیں دی. روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح یاب ہو جاؤ. اور اسی طریقے سے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر یہ روزہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ فرض نہ کرتا تو ہم بد نصیب ہوتے، ہمارے لیے نقصان ہوتا. کیونکہ سابقہ امتیں جو عبادت کر کے گزر گئی ہیں، جو امتیں چلی گئی ہیں، اگر وہ چیزیں ہمیں حاصل نہ ہوتی تو ہم ان کے مقابلے میں کمزور ہوتے یا نہیں ہوتے عبادت کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کو بھاری مت سمجھو، یہ وہ عبادت ہے جو تمام امتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کا کلام بلاغت نظام لعلکم تتقون کی تشریح میں کوئی بھی عالم سال گزار دے، پورے سال کے جمعہ گزار دے، تو اس ایک لفظ کا حق ادا نہیں کر سکتا. لعلکم تتقون، اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے. اب غور کیجیے، پورا ملاک الامر تقوی کے اوپر منحصر ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تقوی کی اہمیت سمجھیے. نبی نے خطبہ دیا، صحابی کھڑے ہوئے، ایسا خطبہ دیا کہ دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برسنے لگی. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا لگ رہا ہے کہ آپ الوداعی خطبہ دے رہے ہیں کیا؟ اس کے بعد لگتا ہے آپ امت کو خطاب نہیں کر پائیں گے، کچھ نصیحت کر دیجئے نا، کچھ وصیت کر دیجئے نا. اور ابو داؤد کی روایت ہے فَمَاذَا أَتَعْهَدُ عَلَيْنَا، آپ کون سی چیزیں ہمارے جانب گروی رکھنا چاہتے ہیں، کچھ بتا جائیے اہم باتیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو بتلائی کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ لوگوں میں تمہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہے اختصار میں آپ سمجھیے. نزول قرآن رمضان المبارک سے جڑا ہوا ہے، اور قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ کہ ہدی للمتقین. گویا بغیر روزہ کے قرآن مجید سے کما حق ہوا آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ تقوی کا جو ملاک ہے، تقوی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ نماز، زکوٰۃ اور اس کے بعد روزے سے ہو کر کے شروع ہوتی ہے. اس کو سمجھیے. اس کے بعد اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین اعمال کس کے قبول کرتا ہے؟ متقیوں کے قبول کرتا ہے. جنت جانے کے ہم سب مشتاق ہیں کہ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کر دے؟ اسی لیے تو ہم مسجدوں میں آتے ہیں، اسی لیے تو. اور اگر یہ بات، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، سمجھیے ذرا سا بات. اب اگر آئی ہے تو ذرا دیکھیے اس مسئلے کو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، ہم کو جنت سے بھی نہیں چاہیے اور ہم کو جہنم سے بھی ڈر نہیں لگتا ہے، ہم اللہ سے محبت ہے اس لیے عبادت کرتے ہیں. صوفیہ کا جو طریقہ ہے وہ عبادت نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں ہم تو عبادت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم کو جہنم کا خوف ہے. خوارج کا جو طریقہ ہے
کہا وہ عبادت کرنے والا نہیں ہے. اور تیسرا ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو عبادت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم کو صرف جنت چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ تینوں اگر الگ الگ ہیں تو یہ تین گمراہ فرقے ہیں جن کی عبادت نہیں ہے. عبادت اسی وقت عبادت ہوگی جب اس میں یہ تین شرطیں بیک وقت پائی جائیں. کیا کیا؟ اللہ سے محبت نمبر 1، اس کے جنت کی طلب نمبر 2، اور نمبر 3 اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف. یہ تینوں چیزیں بیک وقت بندے کے دل کے اندر موجود ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ عبادت کرے تو عبادت قابل قبول ہے. اب کہیے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل لیجئے، قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ، اس میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے. اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، اور جو رب ہے جو ہمارے اوپر احسانات کر رہا ہے، ہم کو پیدا کیا، صحت دی، تندرستی دی، آل و اولاد عطا کیا، روزی عطا کی. کیا اس کے احسانات ہمارے اوپر نہیں ہیں؟ اور جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی محبت کی دعوت دیتا ہے. یہ آیت اللہ رب العالمین کی محبت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اس کے بعد کہا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے مہربانی کا دریا جہاں بہتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ جنت ہے. الرحمن الرحیم کہہ کے جنت کی خواہش جگائی گئی بندے کے اندر. اور اس کے بعد کہا مالک یوم الدین، قیامت کے ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ عذاب کا تذکرہ ہے. اب عذاب کو جگایا گیا کہ اللہ کے سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہارے اوپر انعام و اکرام کیا ہے. وہ اللہ جو مغفرت کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اس کی مہربانی کی امید رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے. اس کو کہتے ہیں رجا، اس کو کہتے ہیں رجا، محبت. اور یہ دوسرے نمبر پہ رجا، اور تیسرے نمبر پہ کہا مالک یوم الدین، جہنم کا خوف رکھو. اس کو کہتے ہیں خوف. محبت، رجا اور خوف، ان تینوں کا تذکرہ کر کے تب کہا اللہ نے آپ کہو کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب عبادت کا درجہ آیا. پہلے محبت، پھر جنت کی طلب، جہنم کا خوف. ان تینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. گویا اگر کوئی آدمی کہے کہ میاں ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم کو جنت کی طلب نہیں ہے، ہم کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا ہے، ہم اللہ سے محبت میں عبادت کر رہے ہیں. صوفیہ جیسے کہتے ہیں، کہا ہماری عبادت خود غرضی پہ مبنی نہیں ہے کہ ہم جہنم سے ڈر کے اللہ کی عبادت کریں، جنت کی طلب میں اللہ سے عبادت کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم اللہ سے محبت میں. نبی سے زیادہ محبت کرنے والے تم ہو. نبی کا طریقہ چھوڑنے والا آدمی یہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے. عقیدے کی گفتگو تھی، برسبیل تذکرہ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. تو کہا عبادتوں کے قبولیت کا مدار یہ کہاں ہے؟ تقوی میں ہے. اب اس کے بعد آئیے، جنت کو اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ نے جنت کو بھی متقیوں کے لیے بنایا ہے. پتہ یہ چلا کہ حصول جنت کے لیے جو توشہ ہمیں تیار کرنا ہے، جو سامان ہمیں تیار کرنا ہے، اس میں روزہ کا ہونا ضروری ہے. روزہ کا ہونا ضروری ہے. اگر ہماری زنبیل روزے جیسی عبادت سے خالی ہے اور جان بوجھ کر کے خالی ہے، بلا کسی عذر کے خالی ہے، تو ہم جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں. اور بلکہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے جہاں 7 دروازے بنائے، وہاں جنت کے بھی 7 ہی دروازے تھے. روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ایکسٹرا اللہ نے لگا دیا ریان کے نام سے، کہ دنیا میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے لوگ
اللہ کے اس دروازے سے سیرابی حاصل کرنے کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہی وہ دروازہ جنت کا ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور اس کے بعد اس دروازے کو کلوز کر دیا جائے گا، یہاں سے اور کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ لعلکم تتقون، تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ روزے سے۔ اب غور کیجئے، فقہا کہتے ہیں، ایک بات عجیب لگے گی آپ کو لیکن سنیے، کہتے ہیں فقہا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے نا جس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہے، ریاکاری کا دخل نہیں ہے۔ اسی کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، کہا کل عمل بنی آدم لہو، بنی آدم کے جتنے اعمال ہیں وہ اس کے لیے ہیں۔ اس کے لیے ہیں کا کیا مطلب؟ اس کی علماء نے دو توجیہ کی۔ ایک توجیہ تو یہ کہتے ہیں کہ لہو یعنی اس عمل کی قبولیت کا دار و مدار اس کی نیت کے اوپر ہے، اور آپ جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ روزے پر ہے، نیت کے اوپر ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نیتوں کا دخل تو ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اس میں ریاکاری داخل ہو۔ اگر ریاکار ہو کوئی آدمی تو آپ کو دکھانے کے لیے روزے سے رہ سکتا ہے، لیکن گھر میں جائے تو پانی پی لے گا، چھپ کر کے کھا لے گا۔ لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کوئی بھی شخص جو مومن ہو کیا ایسا وہ کرے گا؟ نہیں کرے گا، الا ماشاء اللہ کہ جس کے دل کو اللہ نے سیاہ کر دیا ہو تو اس سے کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی چیز بعید نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگ پردے لگا کر کے کھانا کھا لیتے ہیں ہوٹلوں کے اندر، تو یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھی آدمی جو ایماندار ہو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ خود اپنے ہاتھ سے پانی بھرتا ہے، گلاس سجاتا ہے، زبان پیاس کے مارے سوکھ رہی ہوتی ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہوا ہے تو وہ پانی کو پینے کے متعلق سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہے یا نہیں؟ کھجور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوگا اس کے بعد اس کھجور کو ہم اپنے منہ میں ڈالیں گے، اس سے پہلے نہیں ڈالتا، اس سے پہلے نہیں ڈالتا۔ تو کہا عملوں کا دار و مدار اس کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے فقہا کہتے ہیں کہ روزہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے یہ کہا، حدیث قدسی ہے، الا الصوم فالصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا معنی اس کا ہوا؟ کیا دوسری عبادتوں کا بدلہ اللہ نہیں دے گا؟ دوسرے عبادتوں کا بدلہ کون دے گا؟ کہ اس کی بھی علماء نے دو توجیہ کی۔ ہر عبادت کا ثواب ہمیں معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہے؟ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی لے کر کے آؤ گے 10 گنا بڑھا کر کے دیں گے۔ صدقہ و خیرات کے باب میں کہا کہ اس دانے کے برابر ہے جس کو زمین میں ڈالا جائے، اس میں 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، 700 دانے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابو داؤد کی، کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا اور اس سے جتنا چاہے اتنا بڑھا کر کے بندے کو ثواب اس کے نیکیوں کے اوپر عطا کرتا ہے۔ یہ سب ہمیں پتا ہے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس کے ثواب کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ عبادت خالصۃ لوجہ اللہ میرے لیے انجام دی جاتی ہے، اس لیے اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف ہم دیں گے۔ علامہ محمد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں ایک نقطہ بیان کیا ہے، غور سے اس نقطے کو سنیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اگر دنیا میں کسی شخص نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو تو ظالم اور مظلوم دونوں قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ مظلوم یہ کہے گا کہ اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس سے میرا حق دلوا دیجئے ہم کو۔ تو وہاں پر حق دینے کے لیے کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا درہم و دینار۔ تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ظالم کی نیکیاں لے کر کے کس کو دے دے گا؟ مظلوم کو دے دے گا۔ اگر اس کی نیکی ختم ہو گئی
تو مظلوم کے گناہوں کو لے کر کے ظالم کے حوالے کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام نیکیوں کو ظالم کے ظلم کے بدلے میں مظلوم کو دے دے گا سوائے روزے کے کہ یہ نیکی نہیں دے گا. یہ نیکی نہیں دے گا. یہ مفہوم ہے الصوم لی وانا اجزی بہ کا. یہ کتنا عظیم عبادت ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی یہ وہ عبادت ہے جس کا فائدہ وہ خود اٹھا سکتا ہے, کوئی دوسرا اس سے نہیں اٹھا سکتا. پتہ یہ چلا کہ ظالم اگر نمازی بھی ہے تو مظلوم اگر کل قیامت میں کھڑا ہو گیا تو اس کے نماز کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو اللہ دے تو دے گا, صدقہ و خیرات کی نیکیاں لے کر کے دے تو دے گا, لیکن روزے کی نیکی لے کر کے اللہ رب العالمین مظلوم کو نہیں دے گا. تب کہیے گا کیسے دے گا؟ تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے مظلوم کو نواز دے اور وہ راضی ہو جائے, کہے کہ نہیں اب ہم بس ہو گیا, اب ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے؟ اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے نواز دے. تو میرے بھائیو یہ وہ عبادت ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہے. اس کے بعد آگے آئیے, اللہ کہتا ہے ایام معدودات, گنتی کے چند دن تو ہیں. انداز دیکھیے, پہلے ہلکا کیا ہماری طبیعت کو, کہا کہ تم ہی اکیلے نہیں ہو جی کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں, تم سے پہلے امتیں گزری ہیں وہ انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا, تم کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. پھر آگے آ کر کے کہہ رہے ہیں ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں, چٹکیوں میں نکل جائیں گے. کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں بھاری سمجھتے ہو؟ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم السنن کے اندر لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتساب کا معنی انہوں نے لکھتے ہیں وہ تشریح کرتے ہوئے علامہ خطابی کہ احتساب کا معنی یہ ہے کہ رمضان کو مشکل سمجھ کر کے نہ رکھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی 3 روزہ پار ہوا ہے, باپ رے باپ کیسے ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بہت مشکل گزر رہا ہے, دھوپ بہت سخت ہے, ہم کو تو روزہ لگ جا رہا ہے, بہت مشکل ہے, آج تو یہ ہو گیا تو آج وہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. علامہ خطابی کے کہنے کے مطابق اس آدمی کو غفر له ما تقدم من ذنبه کا ثواب نہیں ملے گا. کہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن ہارے جی رکھ رہا ہے, خوشی خوشی نہیں رکھ رہا ہے. چاہت اور الفت و محبت جو اس عبادت سے اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے وہ چیز نہیں ہے. احتساب کا یہ معنی جو خطابی نے بیان کیا ہے یہ معنی کسی اور محدث نے بیان نہیں کیا اور ایک دم فٹ ہے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن تو ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اور ہلکا کرتے ہیں تمہارے اوپر. کہا فمن کان منکم مریضا, تم میں کا جو آدمی مریض ہو, کون سا مریض؟ مریض کی پھر یہاں دو قسم ہے. ایک مریض وہ مریض ہے جو ٹیمپروری مریض ہے, ابھی بیمار پڑا تو اب کہا کہ روزہ رکھے ہو, کہا کہ نہ رکھیں. کہا ہے انگلی میں درد ہے, تو انگلی میں درد سے روزہ چھوڑ دیے. غور کیجئے, روزہ رکھے ہو تو نہ رکھیں. کہا نہ رکھے ہو؟ کہا دانت میں درد ہے, اس کے لیے چھوڑ دیے. کہا یہ بیماری روزہ سے روکنے والی نہیں ہے. اب غور کیجئے گا, طرح طرح کے مفتی آپ کو ملیں گے مارکیٹ میں, دینے والے مشورے اور دینے والے فتوے. وہ بیماری جس کے متعلق آپ کو 100% یقین ہو کہ اگر ہم روزے سے رہیں گے تو ہماری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا, 100% آپ کو یقین ہو, شبہ نہیں, یقین ہو, تب ایسی صورت میں وہ روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر بیماری دائمی ہے تو ٹھیک ہے, آدمی اگر دائم المریض ہے, بستر کا ہو کر کے رہ گیا ہے, تو ایسی صورت میں اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم روزہ نہ رکھو, مرد ہو یا عورت, لیکن ہر روزے کے بدلے میں آدھا سا غلہ یعنی تقریباً 1.5 کلو
अनाज, गल्ला कह रहा हूं बार बार, पैसा नहीं, गल्ला, ये किसी मिस्कीन को दे दे, हर रोजे के बदले में 1.5 किलो अनाज दे दे, जिसको आधा सा कहा जाता है तकरीबन, अगर वो मरीज है तो। और अगर टेम्पोररी मरीज है, आज बुखार आ गया, कुछ और हो गया, बहुत बीमार पड़ गए, तो ऐसी सूरत में कहा फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, गुज़श्ता फिर आइंदा इस रोजे का की कज़ा आइंदा कभी भी कर लो, मई और जून का रोजा क्यों ना हो, जनवरी में अगर उसकी कज़ा करोगे तब भी चलेगा, कोई हरज की बात नहीं है। कितनी आसानी है देखिए, अल्लाह ने आसानी दे दी, छूट दे दी। लेकिन यहाँ एक बात गौर कीजिएगा, कुछ लोग आजकल बड़े हम लोग लिबरल हो गए हैं। कैसे? कहा कि हम धूप में काम करते हैं मौलवी साहब, बहुत थक जाते हैं, रोज़ा हमारे लिए माफ़ नहीं है, अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए माफ़ कर दिया है। मुसाफिर एसी में बैठ के सफ़र कर रहा है और हम यहाँ धूप में ईंटा ढो रहे हैं, सीमेंट चढ़ाते हैं, 4 तल्ला पे ले जा करके ढलाई करते हैं, तो क्या हमारे लिए माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला? बोलिए। तो ये अल्लाह की शरीयत है, तुम्हारे अक्ल से इसका फैसला नहीं होगा, इसका फैसला किससे होगा? किताब और सुन्नत से होगा। अल्लाह ने इसके मशक्क़त का एतबार किया जो मुसाफिर है, लेकिन वो आदमी जो मुकीम है, अगरचे वो मेहनत कश क्यों ना हो, उसके मशक्क़त का एतबार नहीं किया। जाहिर सी बात है, जो एसी में बैठकर सफ़र कर रहा है उसके मुकाबले में ज़्यादा तकलीफ उसको है जो तंदूर में भट्टी में खड़े होकर के रोटी बना रहा है, उसको ज़्यादा प्यास लगेगी कि नहीं लगेगी? लेकिन इसको रोज़ा रखना पड़ेगा। तब रहा कि वो ये अगर कहे कि मौलवी साहब हम तो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चकरा के गिर जाएंगे, कहा दिन में काम ना करो, दिन में काम ना करो, छोड़ दो, रात में काम करो, लेकिन ये इबादत तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये रोज़ा रखना ही पड़ेगा, इसमें छूट नहीं है। साल के 11 महीने कमाओ, 1 महीना अलग से रहो। सलफ़े सालिहीन का ये तरीक़ा था कि रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदों को लाजिम पकड़ते थे, निकल कर बाहर नहीं जाते थे, ताकि बाहर जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, रोज़ा ख़राब होगा, मस्जिद में बैठेंगे, इबादत करेंगे। और आजकल मस्जिदों की क्या बात और बाज़ारों की क्या बात, कोई फ़र्क नहीं रह गया। मस्जिद में भी नौजवान लेटा हुआ है, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, IPL और ICL की मैच देख रहा है, स्कोर पूछ रहा है। लोग अब इतने गए गुजरे हो गए, हम न कह सकते हैं ना आप सुन सकते हैं, तरावी में सलाम फेरते हैं, सलाम कितना विकेट हुआ, बाकी है कि गया, फलनवा है कि चल गया, ये पूछते हैं। कैसी इबादत है हमारी, कौन सी इबादत है? अच्छा, पहले जब पहला ज़माना था तो लोग रग़बत से मसाजिद में आते थे, नमाज के लिए हाज़िरी देते थे। अब पैसों की रेल पेल हो गई लोगों के पास, मालो दौलत खूब आ गया, अब खाने पीने में, यानी दिन भर जो हम भूखा रहते हैं, इफ्तार में ऐसा इंतकाम लेते हैं, ऐसा इंतकाम लेते हैं कि मस्जिद में आ गए लोग मगरिब पढ़ने के लिए तो लोगों के डकार की आवाज़ से इमाम की क़िरात मध्यम पड़ जाती है, ऐसा डकार लेते हैं। हकीकत है, ये हकीकत है। अब गौर कीजिएगा, इतना डकार लेता और फिर उसके बाद फिर जाकर के खाएगा, तो फिर तरावी के लिए वो कहाँ आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, फवल्लाही मल फ़क्र अख्शा अलैकुम, तुम्हारे ऊपर फ़क्र फाका का मैं खौफ नहीं खाता हूँ, वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तबसुत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन काना क़ब्लकुम, हम तुम्हारे ऊपर खौफ खाते हैं कि दुनिया तुम्हारे ऊपर फैला दी जाएगी जी, तुम दुनिया को हासिल करने में, तलब करने में हो जाओगे, मोटापा जाहिर हो जाएगा, इबादतों में जी न लगेगा, फिर खोजोगे कौन सा हाफिज स्पीड पढ़ता है, कौन राजधानी है, कौन दुरंतो है, कौन लोकल है, कौन मेमो है, कौन डेमो है, लोग उसको तलाशते हैं और उसी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। ये इबादतों का तरीक़ा है। ज़रा आप गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हस्बी इब्राहीम, आदमी के लिए काफ़ी है लुक़ैमात, 1-2 छोटे छोटे लुक़मे खा ले जो उसके पीठ को सीधी रख सके, बस। हम लोग जो कहते हैं ना, हदीस सुनते हैं ना आप लोग, कि एक हिस्सा पानी के लिए रखे, एक हिस्सा हवा के लिए रखे और एक हिस्सा किसके लिए रखे? ग़िज़ा के लिए रखे। तो कब का? ये उस वक्त जब बहुत ज़्यादा भूखे हो और खाना इतना लजीज आ गया हो कि छोड़ने का जी नहीं कर रहा हो, तब 3 हिस्से खाओ,
ورنہ نارمل وقت میں لقیمات کہا، 2-4 چھوٹے چھوٹے لقمے یہ کافی ہیں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے. لیکن ہم لوگوں کا افطاری کا جب دسترخوان لگتا ہے تو بیٹھنے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے. کہاں بیٹھیں؟ عورتوں کے لیے بھی روزہ ہے بھائی، ان کو بھی روزے سے رہنے دیجئے. وہ افطار بنانے کے لیے فجر کے بعد سے چیزوں کو میرینیٹ کرتی ہیں اور ان کو رکھتی ہیں کہ ہم یہ تیار کر رہے ہیں، ہم یہ تیار کر رہے ہیں. رمضان کھانے پکانے کے لیے آیا ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں 2 رمضان ہم نے گزارا. پوچھا کہ بھائی کیسے گزرا روزہ، کیسے گزارا؟ کہا مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے خوب نعمت کھلایا رمضان میں. گویا کہ رمضان کھانے ہی کے لیے تھا، صرف طرح طرح کے ڈش بنا بنا کر کے کھائے. گھر میں موجود تھے، کوئی کام نہیں تھا. قرآن کتنا بار پڑھے، کتنا بار قرآن مجید ختم کیا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ مہینہ قرآن کا ہے. محدثین حدیثوں کے درس کو بن کر دیتے تھے. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں 11 مہینہ حدیث پڑھاتے تھے. رمضان میں حدیث کے درس بند کر دیتے تھے. طالب علم کی چھٹی کر دیتے تھے. جاؤ یہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ رمضان فیس بک کا مہینہ ہے، IPL کا مہینہ ہے، میچوں کا مہینہ ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں بھائی؟ کون سے مسلمان ہیں؟ اچھا، طرح طرح کے پروگرام رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر، ڈشوں کے بنانے کا طریقہ، افطار میں یہ کھاؤ تو سحری میں یہ کھاؤ، فلاں میں یہ کھاؤ، اس میں یہ کھاؤ، یہ کر کے ہماری عورتوں کو اس میں الجھا دیا جاتا ہے. یہ سب میرے بھائیوں چوچلے ہیں، ان سے بچیے. اپنی عبادتوں کو خالص کیجئے، رب العالمین کی رضامندی کے لیے عبادت کیجئے. ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے، اس میں عبادتوں کی توفیق دے، کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. ان عبادتوں کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.